لَقَ الْحَمْدُ یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 22 شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا دکان الفاکہانی۔ ھذا معنی ہوتا ہے یہ، اور دکان معنی ہوتا ہے دکان، اور الفاکہانی معنی میوہ والا۔ ھذا دکان الفاکہانی، یہ دکان میوہ والے کی ہے، یہ دکان میوہ والے کی ہے۔ دکان الفاکہانی میوہ والے کی دکان۔ فیہ کل قسم من الفاکہۃ موجود۔ فیہ اس میں کلو ہر قسم طرح کی، کلو قسم ہر طرح کی، من الفاکہۃ من معنی سے ہوتا ہے، اور فاکہۃ میوہ، موجود معنی موجود ہے۔ پورے کا معنی ہوگا کہ اس میں ہر قسم سے میوہ موجود ہے۔ کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، انار کی قسم الگ ہوتی ہے، انگور کی الگ ہوتی ہے، تو ہر قسم سے، ہر قسم میں سے اس میں موجود ہے، ہر قسم میں سے میوہ فروٹس وغیرہ موجود ہے۔ فیہ کل قسم من الفاکہۃ موجود، اس میں ہر قسم کی میوہ موجود ہے۔ فیہ رمان و عنب، اس میں رمان انار، و عنب اور انگور، و تفاح اور سیب، و موز اور کیلا، و تین اور انجیر، و برتقال اور سنترا۔ اس میں فیہ، اس میں رمان و عنب و تفاح و موز و تین و برتقال، اس میں انار، انگور، سیب، کیلا، انجیر اور سنترا موجود ہے۔ الرمان، الرمان مفید جدا فی الصیف۔ الرمان معنی ہوتا انار، مفید معنی فائدہ مند، جدا معنی بہت، مفید جدا بہت فائدہ مند، فی الصیف گرمی میں۔ انار بہت مفید ہے گرمی کے موسم میں۔ وبرتقال مفید، وبرتقال اور سنترا ایضاً بھی مفید، اور سنترا بھی مفید ہے۔ انار گرمی کے موسم میں بہت مفید ہے، اور سنترا بھی بہت مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ فیہ قنو الموز معلق، اس میں قنو الموز کیلے کی پھنی یا کیلے کی گیل کہہ لیجئے، جس پر کیلے لگے ہوئے ہوتے ہیں، معلق لٹکی ہوئی ہے، اس میں کیلے کی گیل لٹکی ہوئی ہے، کیلے کی پھنی لٹکی ہوئی ہے۔ وفیہ موز اصفر، اور اس میں وفیہ، اور اس میں موز کیلا، اصفر معنی پیلا، اور اس میں پیلے کیلے ہیں۔ وفی الدکان موز احمر ایضاً، وہ معنی ہوتا ہے اور فی معنی میں، اور دکان معنی ہوتا ہے دکان، موز معنی ہوتا ہے کیلا، احمر معنی ہوتا ہے لال، ایضاً معنی ہوتا ہے بھی۔ وفی الدکان، اور دکان میں، موز احمر ایضاً لال کیلا بھی ہے۔ الموز اصفر رخیص، الموز معنی ہوتا ہے کیلا، اصفر معنی ہوتا ہے پیلا، اور رخیص معنی ہوتا ہے سستا۔ الموز اصفر لال کیلا، رخیص سستا ہے۔ والموز احمر ثمین، اور والموز معنی ہوتا ہے کیلا، احمر معنی ہوتا ہے لال، اور ثمین معنی ہوتا ہے قیمتی۔ والموز احمر ثمین، اور لال کیلا قیمتی ہے۔ ھذا الدکان مشہور فی البلد، ذالک الدکان مشہور فی البلد، ذالک معنی وہ، دکان معنی دکان، مشہور معنی مشہور،
فی معنی میں اور بلد المعنی ہوتا ہے شہر. ذالک الدکان وہ دکان مشہور مشہور ہے فی البلدی شہر میں، وہ دکان شہر میں مشہور ہے. وَهُوَ لِرَجُلٍ وَمَنَا طور ہوا معنی وہ اور لِرَجُلٍ معنی لام ہوتا ہے لیے کے لیے، ملکیت کے لیے بھی آتا ہے. رجل معنی ہوتا ہے آدمی. وَهُوَ اور وہ لِرَجُلٍ آدمی کی ہے، اور وہ آدمی کی ہے. اسمہ مجید اس کا نام مجید ہے. اسمہ اس کا نام مجید مجید ہے. وَهُوَ جالس وَمَنَا طور ہوا معنی وہ جالس معنی بیٹھا ہے، اور وہ بیٹھا ہے. یہاں پر اسئلہ دیکھ لیجئے. ایُّ دکان ذالک، ایُّ دکان، ایُّ معنی ہوتا ہے کون سا، اور دکان معنی ہوتا ہے دکان، کون سی دکان. ذالک معنی وہ کون سی دکان ہے. تو اس کا ہم جواب دیں گے ذالک الدکان الفاکہانی، فاکہانی وہ میوہ والے کی دکان ہے. لمن ہوا پچھلے جملے کے اندر آپ یہ بھی جواب سے دے سکتے ہیں کہ ذالک الدکان الفاکہۃ وہ میوہ کی دکان ہے. اس والے جملے کو دیکھتے ہوئے لمن ہوا وہ کس کے لیے ہے، وہ کس کی ہے. ہوا لرجل وہ آدمی کی ہے. اینہ ہوا، اینہ معنی کہاں ہوا معنی وہ کہاں ہے. ہوا جالسن وہ بیٹھا ہے، فی الدکانی دکان میں. ہوا جالسن فی الدکانی وہ دکان میں بیٹھا ہے. افیہ تفاح حمزہ استفہام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیا. فیہ معنی اس میں، تفاح معنی سیب، کیا اس میں سیب ہے. فیہ نعم فیہ تفاح جی ہاں اس میں سیب ہے. افیہ برتقال حمزہ استفہام فیہ معنی اس کا معنی ہوتا ہے کیا. فیہ معنی ہوتا ہے اس میں برتقال، کا اس میں سنترا ہے جی ہاں. اس کا ہم جواب دیں گے نعم فیہ برتقال. افیہ تین نعم فیہ تین. هل الرمان بارد کیا انار ٹھنڈا ہے. نعم البارد نعم الرمان بارد. ایو موز رخیص کون سا کیلا سستا ہے. الموز الاصفر رخیص پیلا کیلا سستا ہے. ایو موز ثمین کون سا کیلا قیمتی ہے. الموز الاحمر ثمین. ما اسم الفاکہانی ما معنی کیا. اسم الفاکہانی میوہ والے کا نام، میوہ والے کا نام کیا ہے. ما معنی کیا. اسم الفاکہانی میوہ والے کا نام. اسمہ مجید اس کا نام مجید ہے. حل ہوا رجل مسلم کیا وہ مسلمان ہے. نعم ہوا رجل مسلم جی ہاں وہ مسلمان ہے. اس کے بعد میں ہے ترجمہ کرو. وہاں میوہ والے کی دکان ہے. ہنا کا یہ ہو گیا وہاں کے لیے. وہاں ہنا کا دکان الفاکہانی، ہنا کا دکان الفاکہانی وہ محنتی آدمی ہے، سست نہیں. ذالکا وہ کے لیں گے ذالکا محنتی کے لیے لائیں گے ہم مجتہد، آدمی کے لیے لائیں گے رجل. اور لا نہیں کے لیے لا لائیں گے، اور سست کے لیے ہم لائیں گے کسلان. پوری جملے کی عربی ہم اس طرح بنا دیں گے. وہ محنتی آدمی ہے. ذالکا مجتہد، ذالکا الرجل مجتہد، لا کسلان. اس کے پاس پیلے کیلے ہیں، پیلے موز ہیں، موز مطلب کیلے ہیں. اس کے پاس عندہ موز اصفر، عندہ موز اصفر، اور لال بھی ہیں.
وموز احمر ایضا، وموز احمر ایضا، پورے کی اس کی اس طرح بنا دیجئے یہاں تک، کیسے؟ عندہ، اس کے پاس پیلے کیلے ہیں، موز اصفر وموز احمر ایضا، وہ فنی بڑی ہے، ذالک القنو کبیر، اس میں بہت موز ہیں، مطلب کیلے ہیں، ان کو لکھنا چاہیے تھا، اس میں بہت کیلے ہیں لیکن موز لکھ دیا انہوں نے، اس میں بہت کیلے ہیں، فیہ موز کبیر، کبیر تو ہو جائے گا بڑا، تو آپ کثیر کر دیجیے، فیہ موز کثیر، اس میں بہت کیلے ہیں، یہ میٹھا انار ہے، ھذا رمان حلو، چھوٹے انگور میٹھے اور سستے ہیں، الاعناب، الاعناب الصغیرۃ رخیصۃ وحلوۃ، الاعناب الصغیرۃ رخیصۃ وحلوۃ، کیونکہ انگور میٹھے، تو یہ انگور کی جمع لائیں گے اعناب، اور چھوٹے کی جب جمع آ گئی تو جمع کے بعد میں پھر ہم اس کی جو صفت لائیں گے وہ بھی جمع لائیں گے، یعنی صغیر سے صغیرۃ لے کے آئیں گے ہم، صغیرۃ مطلب مؤنث لے کے آئیں گے ہم، اس کے بعد میں سستے ہے اس میں بھی ہم مؤنث کا صیغہ لائیں گے، رخیصۃ حلوۃ، اس طرح سے ہم نے اس کی پورے کو بنا دینی کی، الاعناب، الاعناب الصغیرۃ رخیصۃ وحلوۃ، یہ جو تمام مؤنث آئے ہیں یہ اعناب جمع ہے، اس کی وجہ سے آئے ہیں، جمع مکسر ہے، جمع مکسر الاعناب۔ اس کے بعد میں ہے کہ اس کے باغ میں سنترے ہیں، اس کے باغ میں، تو باغ میں ہے نا، تو میں کے لیے فی لائیں گے، اس کے باغ میں حدیقتہ، فی حدیقتہ، سنترے کے لیے برتقال، فی حدیقتہ برتقال، اس کنڈے میں خوبصورت پودا ہے، اس کنڈے میں، فی عصیصہ، خوبصورت پودا ہے، غرس جمیل، فی عصیصہ غرس جمیل۔ اب چونکہ اس کو اب ایک ایک کر کے آپ بنا لیجئے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا ایک ساتھ میں بنائیں گے تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا اور تھوڑا سا ہارڈ ہو جا رہا ہے۔ تو دیکھیے اس کنڈے میں، تو اس کنڈے میں ہم یہاں پر لائیں گے، میں کے لیے تو ہم لے آئیں گے فی، اور اس کنڈے میں اس کے لیے آئیں گے ہم ذالک العصیص، ہاں، فی ذالک العصیص، اس طرح یہ ہو جائے گا کہ اس کنڈے میں، کیونکہ یہ جو ذالکہ ہے اس کو ہم یہ اگر اس طرح معنی کریں گے سٹیک معنی کہ وہ کنڈے میں، تو یہ درست نہیں ہوگا، تو کہیں پر ذالکہ کا معنی ہم اس کر لیتے ہیں اور ھذا کا معنی اس کر لیتے ہیں، تو اس کو ہم اس طرح کریں گے کہ فی، ایک منٹ رکیے، ذالک العصیص، فی ذالک العصیص، اس کنڈے میں، غرس جمیل، خوبصورت پودا ہے۔ اب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ آسان کریں، ایک ایک جملہ کر کر کے، تاکہ آپ کے ایک دم صحیح طرح سے سمجھ میں آئے، اس لیے بعض جگہ پر تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کیونکہ الگ الگ معنی بتانے میں، الگ الگ اس میں پھر ذہن نشین بھی کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے۔ تو اس پورے کا پورے جملے کا آپ معنی اس کا کر دیجئے
کہ فی ذالک الاسیسی، اس کنڈے میں غرس جمیل، خوبصورت پودا ہے۔ اسلام مشہور دین ہے، اسلام کے لیے اسلام لائیے، مشہور کے لیے آپ معروف لے آئیے، معروف، اور دین کے لیے دین۔ پوری جملے کی عربی بنا دیجیے، الاسلام دین معروف۔ اس کی تعلیم، یہ ہے آگے، اس کی تعلیم میں بڑی کامیابی ہے، اس کی تعلیم میں بڑی کامیابی ہے۔ فی تعلیم ہی، اس کی تعلیم میں، فوز، بڑی مطلب بڑی کے لیے تو ہم لائیں گے کبیر، اور یہاں پر فوز کامیابی کے لیے فوز، فوز کبیر، فی تعلیم ہی فوز کبیر، اس کی تعلیم میں بڑی کامیابی ہے۔ قرآن مجید میں اسلام کی تعلیم ہے، تو فی القرآن المجیدی، قرآن مجید میں تعلیم الاسلامی، اسلام کی تعلیم ہے، فی القرآن المجیدی تعلیم الاسلامی۔ وہ عربی زبان میں ہے، وہ کے لیے ہوا لائیں گے، عربی کے علمی نے، زبان کے لیے لسان معنی ہوتا ہے زبان، فی کے معنی کے لیے تو میں لاتے ہیں، تو اس کی ہم اس طرح سے عربی بنائیں گے، ہوا فی اللسان عربی، ہوا فی لسان عربی۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔